सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती ही सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी है ना कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़नमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान ओवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। ला फिर एक बार वही बाधा हो जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की। हम कोई 74th ईयर्स में दाखिल होते हुए गुजरते हुए खैराबाद कहते हुए पिछले सारे बरसों को आज फिर से सोच रहे हैं कि सदारती निज़ाम और इस्लामी निज़ाम और इस्लामी सदारती निज़ाम अगर आ जाए तो क्या खूब होगा। आज ये सवाल बनता है कि नहीं बनता, और अगर सवाल बनता है तो फिर गुज़िश्ता बरस जो हमने गुजार दिए क्या वो जुल्मत के अंधेरों में थे, और ये भी सवाल बनता है कि जो आने वाले बरस हम गुजारते हैं इस निज़ाम के तहत क्या वो गुलशन ख़याबान बयाबान शादमान होंगे। और अगर इस निज़ाम को हम रद्द करते हैं तो जो मौजूदा निज़ाम है क्या ये बका है मुल्क की, क्या इसको किसी भी तौर से बदला जा सकता है। आखिर ये इस्लामी सदारती निज़ाम है क्या, आखिर इस्लाम में किस तरह का निज़ाम है जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्योंकि इस्लाम तो पूरे निज़ाम हयात को, निज़ाम हस्ती को एक निज़ाम देने आया है। आज अलिफ लाम मीम में इसी खूबसूरत मौजू को लेके मैं अपने साथ जिन हज़रात को लिए बैठा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा दूर अंदेश भी हैं, गहरी सोच रखते हैं, हक़ाइक़ के ऊपर अपनी गुफ्तगू फरमाते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान अवामी तहरीक से आपका ताल्लुक़, इस वक्त सरपरस्त भी हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं कि जब भी हक़ गोई का मामला आता है अपनी जमात की भी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं, तर्जुमानी करते हैं, और साथ साथ वो बात करते हैं जिसको मोतदिल समझते हैं। खुर्रम नवाज़ गंडापुर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे बुलाने का। जज़ाकल्लाह। आज के हमारे दूसरे मेहमान होंगे इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। आपसे भी हमें बड़ी खैर की तवक्को है। इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं, हिकमत से भरे आपके जुमले होते हैं, बहुत ही प्यारे अलंबरदार हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के, और इस्लाम की बड़ी गहरी खिदमत फरमा रहे हैं। तमाम जमातों के साथ आप इनको उठता बैठता देखेंगे, चाहे वो मजहबी हों सियासी हों। एजेंडा आपका बड़ा क्लियर है, वो मुल्क और पाकिस्तान की अमन फलाह बहबूद तरक्की है। अल्लामा अमीन शहीदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले खुर्रम नवाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ज़माने में बड़ा शोर था, निज़ाम तब्दील होने लगा है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी इनकलाब लेकर आ रहे हैं, सड़कों पे धरना हो रहा है, और बड़ी जद्दोजहद मेहनत की, उसके बाद क्या हुआ, ठंडे पड़ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, दो धरने हुए जो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की क़यादत में किए। ये दो मुख्तलिफ धरने बिल्कुल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थे। जो पहला धरना था 2013 वाला, उसमें अगर आप देखिए कि 4 दिन का वो धरना था, और 4 दिन के एंड में एक मुआहदे पर मुंतज हुआ। वो मुआहदा जो था वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और 13 वफाकी वज़रा ने टेलीविज़न के ऊपर दस्तखत किए जी। और उस मुआहदे में क्या था, एक तो ये था कि जो हमारे आइन के अंदर कुछ मामलात हैं उन मामलात को देखा जाए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ थी कि लोन डिफ़ॉल्टर्स, ये देखें, ये जितने मुतालबात पाकिस्तान अवामी तहरीक ने रखे थे वो सारे के सारे कौमी मुतालबात थे। अच्छा। कि लोन डिफ़ॉल्टर्स को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, इसी तरह जिन्होंने लोन्स राइट ऑफ कराए उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। सादिक और अमीन का जहां हमारे आइन में कॉन्सेप्ट है, उस सादिक और अमीन को प्रूव करने का भी तो कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जब आप किसी जज को अपॉइंट करते हैं तो जब वो पेश होता है पार्लियामान के सामने, तो अगर ये पिछला आप हिस्ट्री फॉलो करते रहे हो, 8वीं जमात में उसने एक चीज़ की थी, उस पर भी सवाल उठाया गया। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि कल जो गुजरी हुई है उस पर मिट्टी डालें, चलें आगे चलते हैं। सही है। आगे तो हम जब चलेंगे, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नबूवत का फरमान आया खुदावंद ताला की तरफ से, उससे पहले अल्लाह की ज़ात ने उनके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश किया
وہ صادق کہلائے، وہ امین کہلائے، تاکہ ایک نوبت یہ آئی کہ انہوں نے اگر کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں کہوں کہ دشمن کی فوج ہے تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو جی گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جی ہم یقین کریں گے۔ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، اگر ان کا ذاتی کردار کویسچنیبل ہے ہوں اور موضوع بحث اور گفتگو ہے ہوں تو وہ افیئرز آف دا اسٹیٹ کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ اچھا اسی طرح جج اور قاضی کا جو کردار ہے وہ ابو بورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ ہی از دا لاسٹ ریزورٹ، اچھا آف کورس، اور کوئی آگے بچتا ٹھیک نہیں، ہے۔ اور آپ اگر تاریخ میں دیکھیں ہارون رشید کے دور میں، مامون رشید، انہی کے پاس آتا ایک دفعہ قاضی کھڑا ہو گیا خلیفہ وقت کے لیے، اس نے کہا تم انصاف کیا کرو گے؟ تم تو میرے ادب میں کھڑے ہو گئے ہو، تم مدعی کو تو ابھی پتہ لگے گا کہ تم آلریڈی جو ہے بائسڈ ہو، جی اور تم ایک طرف ادب کر رہے ہو، تم نے کیا مدعی کے لیے بھی اسی طرح کھڑے ہو وجہ کے فرمایا استقبال آپ نے۔ کیا؟ علامہ امین شہیدی صاحب، ظاہر ہے اس دور میں جب کچھ آپشن نہیں بچتا تھا تو آخر کار قاضی کے پاس جایا کرتے تھے۔ آج تو پہلا آپشن بھی نہیں ہوتا کہ قاضی کے پاس جائیں، نکاح کے لیے بھی نہیں جاتے، سیدھا کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو اس نظام میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ اسلامی صدارتی نظام میں علماء کی کوئی اہمیت نظر آئے گی؟ اسلامی لوگ بیٹھے ہوں گے؟ کوئی ایرانک فارمولہ ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے؟ ہے کیا؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، آج آپ نے موضوع بڑا دلچسپ چھیڑا ہے۔ دیکھیے، جب اب آپ اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس پر دو آئیڈیالوجیز ہیں۔ ایک ہے مکتب اہل بیت کی آئیڈیالوجی اور ایک ہے مکتب اہل سنت کی آئیڈیالوجی۔ جی مکتب اہل سنت کی آئیڈیالوجی کے مطابق ظاہرہ خلافت کا سلسلہ ہے اور اس میں صداقت کا تصور نہیں ہے، بلکہ عوام مل کر یا خواص مل کر کسی ایک فرد کو بعنوان خلیفہ چنتے ہیں تو وہی اس معاشرے کا حاکم بنتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو اہل البیت کی آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی ان کی مسند ہے، اور رسول اللہ کی مسند پر جس طرح سے خود رسول کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اسی طرح سے رسول کے جانشین خلیفہ کا بھی انتخاب اللہ کرتا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ ہی کی طرف سے منتخب لوگ معاشرے کو رول کریں گے اور حاکم بنیں گے۔ یہ دو مختلف آئیڈیالوجیز ہیں۔ صحیح۔ اب چونکہ ہم پاکستان میں بستے ہیں تو پاکستان جب سے بنا ہے، اگرچہ ہمارے نعرے اسلامی رہے، اگرچہ ہمارے نعرے یہ رہے کہ ہم یہاں پر دین کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کرتے، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے نا کہ گزشتہ 70 سالوں میں یا 7 دہائیوں میں اس ملک کے اندر جو آئین کام کر رہا، جو قوانین بنائے گئے ہیں، یہ آئین بھی اور یہ قانون بھی یا یہ قوانین بھی سارے کے سارے مغرب سے اور بالخصوص برطانیہ سے مستعار لیے گئے ہیں۔ جی جب آپ اسلامی نظام خلافت یا اسلامی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو اسلامی نظام حکومت کی تو بنیاد قرآن کو اور سنت رسول کو ہونا چاہیے۔ جی اگر قرآن اور سنت رسول کو آپ حکومت کی بنیاد بناتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے تمام اسمبلی کے بنائے ہوئے قوانین ان اصولوں کی بنیاد پر بنیں گے جو قرآن اور سنت نے آپ کو دیے ہیں۔ جی جبکہ آپ جس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں تو گزشتہ کچھ ہی عرصہ پہلے، میرا خیال 1 سال ابھی نہیں ہوا، کہ آپ کے موجودہ حزب اقتدار کے ایک MNA ڈاکٹر رمیش کمار نے اسمبلی میں ایک درخواست پیش کی بل کی صورت میں کہ اس کو منظور کیا جائے ہاں کہ شراب کی خرید و فروخت ہندو دھرم میں بھی منع ہے، اسلام میں بھی منع ہے، کرسچینٹی میں بھی منع ہے، یہودیت میں بھی منع ہے، آسمانی اور زمینی تمام ادیان اور آئیڈیالوجیز جی شراب نوشی اور شراب فروشی کو جرم سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ قانون بنائیں کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، خرید و فروخت پر بھی اور پینے پر بھی۔ جی تو ہماری یہ جو مسلمان اسمبلی ہے، مسلم اسمبلی، اور مسلمان ہمارے MNAs ہیں، انہوں نے ہندو MNA کے مقابلے میں ایکا کر لیا
अब वहां पर कोई फर्क नहीं रहा नून लीग में, पीटीआई में, पीपल्स पार्टी जी। में, एएनपी में, एमक्यूएम में और दूसरे लोगों में। इस मकाम पर पहुंचे तो सभी एक हुए और सबने एक होकर ये कहा कि ना शराब फरोशी पर पाबंदी लगनी चाहिए और नहीं शराब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगनी चाहिए। जी। कोई कानून हम इस हवाले से नहीं बनाएंगे। तो अब आप जरा टैली करके देख लें कि जब आप निज़ाम इस्लामी की बात करते हैं, इस्लामी रियासत की बात करते हैं, इस्लामी तर्ज हुक्मरानी की बात करते हैं, तो उसमें फिर ये चीजें तो नहीं चल सकती। ये दोनों नहीं चल चीजें अगर सकती, आप नहीं चल मिक्स सकती, करेंगे तो बिल्कुल नहीं फिर चल वो ना सकती। इस्लाम रहेगा मगर ना अल्लामा साहब सेकुलरिज्म सवाल ये रहेगा। है कि इसमें उलमा का भी कोई किरदार है या फिर उलमा ऐवानों में होंगे तभी जाके उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, तभी वो आवाज़ ये ज़बान को हरकत देंगे। यानी वो हुसैनियत कहाँ गई, वो तो किसी ऐवान में नज़र नहीं आती है, उसके लिए तो सड़क पर निकलना पड़ेगा। मैं एक मुख्तसर सा वफ़ा ले रहा हूँ, मैं लौट कर आऊँगा, इस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करूँगा कि अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ये इस्लामी सदारती निज़ाम क्या है, और अगर ये निज़ाम इस्लामी नहीं है तो फिर हमें क्यों इस्लामी इस्लामी कह के पढ़ाते सिखाते गए। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। इस्लामी सदारती निज़ाम आखिर ये है क्या? कल मैं और आप इसके पीछे होंगे तो ये जो हमारे सर का ताज होगा, इस ताज को भी हम समझ पाते हैं अगर ऐसा होता है। आज खुर्रम नवाज़ गिंडापुर साहब, अल्लामा अमीन शहीदी साहब, दोनों से मेरी बातचीत चल रही है। खुर्रम नवाज़ से मैंने अभी पूछा भी, वफ़े में जाने से पहले भी बात चल रही थी और ब्रेक में भी आपसे पूछ रहा था। बातें तो भी बहुत बढ़ेंगी मगर मुख्तसर ये कि जो कुछ आप समझते हैं इस्लामी सदारती निज़ाम आपके लिए काबिल कबूल है? जी बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत का जो निज़ाम है, जो राइज किया गया 73 के आइन के मुताबिक, अब चूँकि वो आइन पाकिस्तान है हम उसको कबूल तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पार्लिमानी निज़ाम को एक मखसूस क्लास के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ ये होता है कि आप कोलेशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स के आगे मजबूर नहीं होते। अब देखिए पिछले 3-3.5 साल की हिस्ट्री एक देख लीजिए, पीछे की सारी हिस्ट्री देख लीजिए कि जहाँ नेसेसरी कोलेशन पार्टनर्स थे उन्होंने किस तरह से मेन पार्टी को ब्लैकमेल किया, मेन पार्टी ब्लैकमेल हुई और हो रही है मुसलसल, क्योंकि उनके पास एब्सोलूट मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में और चंद छोटी पार्टियों के कांधों पर ये इक़्तिदार आला कायम है। और वो छोटी पार्टियां अपने नुमाइंदगी के बरअक्स फार मोर देन द एक्चुअल मेंबरशिप दे एंजॉय, उनका इन्फ्लुएंस है इस पार्लियामेंट में। वो कानून साजी पे भी इफ़ेक्ट करता है, वो दीगर अशिया पे भी इफ़ेक्ट करता है। सदारती निज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है वो वन पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आमतुन नास ने बाय अ पॉपुलर वोट एक आदमी को सदर मुंतखब कर लिया। अब चाहे उसको आप इस्लामी सदारती निज़ाम कहें या सिर्फ सदारती निज़ाम कहें, वो अपनी मर्जी की कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स चुन सकता है। सही है। और उसका फेलियर या सक्सेस, ट्रंप की एग्जाम्पल आपके सामने है, 4 साल 5 साल के बाद वो किसी और को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकता। जी। यहाँ ऑलरेडी 3.5 साल के पॉइंट पे हुकूमती नुमाइंदे खुले आम कह रहे हैं कि जी हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जी। जब उनसे ये पूछा जाए कि हाथ किसने बांधे हैं और क्यों बंधे हुए हैं, इस पे कोई गुफ्तगू कहते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं ताल्लुकात अच्छे हैं हमारे, हुकूमत के ताल्लुकात सब वन पेज पे, इस तरह के जुमले। जब तक एक ऐसा निज़ाम जिसमें एक आदमी रिस्पॉन्सिबल, खलीफा वक्त हर एक के सामने रिस्पॉन्सिबल होता था, खलीफा वक्त पार्लियामान के सामने आंसरेबल नहीं था, खलीफा वक्त आमतुन नास के सामने अपने आमाल का जिम्मेदार था, रियासत के माशी मामलात का जिम्मेदार था और इसके अलावा उसका किरदार अबव बोर्ड था। खुर्रम नवाज़, हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, इस्लामी सदारती निज़ाम ये वो, वाकई डायरेक्ट हम खिलाफत के निज़ाम पे क्यों नहीं आ जाते? इसमें हमें क्या इश्काल है? अल्लामा साहब आप भी तशरीफ़ फरमाएं, इतना घूम घुमा के बात करना आखिर क्या है? और मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, बिल फ़र्ज़ मैं कह रहा हूँ
کہ لیجئے جی اسلامی صدارتی نظام آ گیا، نیا وزیر اعظم یا نیا صدر آ گیا آپ کے سامنے، پھر اس اسلامی صدارتی نظام میں آپ علماء کرام ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی اسلامی صدارتی نظام کا صدر اسلامی نہیں ہے، اس کی تو داڑھی نہیں ہے، اس کے تو 5-6 ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، یہ شلوار قمیض پہنے تو یہ پہنے تو وہ پہنے، پھر اس میں بھی ہم کہیں اتفاق اور اشتراکات میں نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو سوال ہونا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے یا پھر آپ کا یہ جو پارٹی بیس الیکشن کے نتیجے میں وزارت منصب ہے یہ سوٹ کرنا ہے. سوال یہ ہونا چاہیے ان دونوں کے ساتھ اسلام کا لاحقہ اور اس کا دم چھلا لگا کر اس کو اسلامائز کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اسلام اور چیز ہے اور یہ جو موجودہ نظام ہے یہ اور چیز ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اسلامائزیشن کے لیے ہی بنایا گیا تھا، لیکن اس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. جی اس اسلام کے دم چھلے کے بغیر بات کر لیں اور جی یہ سوال اٹھائیں کہ کیا صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے یا پھر جو ہے یہی موجودہ نظام سوٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے اصل بات یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہمارے اختیارات کا ارتکاز ہونا چاہیے تھا عوامی ووٹوں کی بنیاد پر، اور جو پارٹی عوام سے براہ راست ووٹ لے کر منصب اقتدار تک پہنچتا ہے اس کو کھلے انداز میں اپنے اختیار اور اختیارات استعمال کرتے ہوئے حکومت کرنی چاہیے تھی، اس چیز کا بنیادی طور پر ہمارے ملک میں فقدان رہا ہے. اچھا یہاں پر مختلف قوتیں ہمیشہ حکومت کے حوالے سے دخیل بھی رہیں اور ان کی مرضیاں حکومتی فیصلوں کو متاثر بھی کرتی رہیں. یہاں پر ووٹ چوری بھی ہوتے رہے اور الیکشن میں دھاندلیاں بھی ہوتی رہیں. یہاں پر جعلی ووٹ بنتے رہے اور لاکھوں کی تعداد میں بنتے رہے. اب فرض کریں اگر اسی طرح سے یہ جو جھوٹ کا نظام، کرپشن کا نظام، جعلی ووٹنگ کا نظام موجود ہو تو اس سے آپ ایک صدارتی نظام کے لانے کے بعد کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. اچھا وہاں پر ایک بندے کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے جبکہ ایک پارٹی کو ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا آپ نے مشرف کا تجربہ کر لیا ہے، آپ نے ایوب خان کا تجربہ کر لیا ہے، وہ دونوں صدور تھے اور آل ان آل تھے، مقتدر تھے، تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے اور جو ان کے زیر نظر حکومتیں تھیں وہ پپٹ تھیں، ان کے اشارے پر چلتی تھیں. اس وقت ہم نے من حیث ریاست کون سا تیر مار لیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو جمہوریت کی روح آپ کہتے ہیں وہ جمہوریت کی روح جو ہے نافذ ہو. اگر جمہوریت کی روح آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حب الوطنی ہر جماعت میں پیدا ہوتی ہے تو پھر جو مسائل کامن ہیں، جن کا تعلق قوم سے ہے، جن کا تعلق قومی ترقی سے ہے، ملک کی ترقی سے ہے، 22 کروڑ عوام کی ترقی سے ہے، ان میں کسی بھی طرح کا خلفشار اور کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے مقابلے میں جو عارضی چیزیں ہیں ان پر آپ ایک دوسرے سے ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے خرم نواز صاحب، میرا خیال ہے مسئلہ حب الوطنی کا ایلیمنٹ آپ نے روشن اور کیا ہے. وزارت عظمیٰ کے اس نظام کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک سے کرپشن کو کس طرح ختم کیا جائے اور منتخب حکومتوں میں آنے والوں کو کس طرح سے ایک صاف اور شفاف الیکشن کے ذریعے سے حکومت تک پہنچایا جائے. کس طرح سے صاف اور شفاف حکومت تک پہنچایا جائے وہ ڈیلیور کرے. ٹھیک ہے، روڑے اٹکائے بغیر اس کو کیسے 5 سال پورا کرنے دیا جائے، یہ زیادہ اہم مسائل ہیں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے پاکستان کے آپ نے حب الوطنی کی بات کی ہے. میں خرم نواز صاحب سے پوچھنے لگا تھا کہ ہمارے بہت سارے لیڈران تو ملک سے باہر بیٹھے ہیں بشمول آپ کے بھی لیڈر کے، تو اس میں حب الوطنی کا ایلیمنٹ کمزور نہیں پڑ جاتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حب الوطنی کا کوئی تعلق ہے. میں وجہ بتاتا ہوں کہ حب الوطنی کا تعلق یہ ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا. اچھا، کہاں رہ کے کیا، اس سے فرق نہیں پڑتا؟ اس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ جتنے ہمارے ہوئے اوائل دور میں اور جن کو فادر آف پاکستان نیوکلیئر پروگرام کہا جاتا ہے، اور آج اگر پاکستان ایک سیکیورٹی وائز ایک ملک ہے جو سیکیور ہے، تو یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تو تقریباً اپنی ساری زندگی باہر گزاری. ان کو نظام حکومت سے کوئی لینا دینا؟ لیکن ایگریڈ، لیکن بات یہ ہے کہ نظام حکومت میں تو جب کوئی آئے
تو بات ہے نا. اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو بات امین شہیدی صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی, کہ کیا اس شخص کی ذاتی زندگی کرپشن سے پاک ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں نا, وہ کہاں سے آیا, اس نے زندگی میں کیا کیا. مشرف صاحب کی انہوں نے اگزامپل دی. مشرف صاحب سے ہماری ذاتی دوستی ہے, لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ جب آپ ایک نظام اس لیے تشکیل دیں گے, میں پاپولر نہیں ہوں لیکن میں اپنے آپ کو پاپولر بنانے کی کوشش کروں گا, تو میں چاہوں گا کہ میں ایسا نظام تشکیل دوں, ایسا لباس بناؤں جو مجھے فٹ آ جائے. صحیح ہے. مشرف صاحب کا پہلے دن سے یہ تھا کہ وہ ایک ایسا نظام لانا چاہتے تھے جو ان کو پاپولر بھی ڈکلیئر کرے, ان کو الیکٹ بھی کر لے. اچھا. اس کے لیے ان کو ایک پپیٹ حکومت کا سہارا لینا پڑا. ان کو تو آئین بھی امینڈ کرنے کی اجازت دے دی تھی سپریم کورٹ نے. اصل بات جو دلیل امین شہیدی صاحب نے بھی دی ہے, اصل بات یہ ہے خلیفہ کا, صدر کا, وزیر اعظم کا ذاتی کردار. اور وہ کردار, ہم اصل میں کردار کو صرف لے جاتے ہیں مورل کیریکٹر کی طرف. اچھا. کردار, فائنینشل کیریکٹر آپ کا زندگی میں کیا رہا ہے, آپ کا ڈیمینر کیا رہا ہے. دیکھیں وہ ایک شعر ہے کہ فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا, نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں. واہ 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 واہ. بات یہ ہے کہ سچ کون بولتا ہے. تو فرشتے تلاش کریں پھر اسلامی. نہیں, فرشتوں کی ضرورت نہیں. پھر آپ بے شمار ملک ہیں, ہم تو اوائل دور کے اگزامپلز دیتے ہیں, آج بھی ایسے ملک ہیں. آپ ایران کی مثال لے لیں, احمدی نژاد صدر رہے, وہ آج بھی 2 بیڈ روم کے گھر میں رہتے ہیں. ہمارا کوئی وزیر اپنی ملازم کو 2 گھر کے کمرے گھر میں رکھنے کا مجاز نہیں ہے, نہ وہ چاہتا ہے, کیونکہ وہ کہے گا میرا ملازم اتنا غریب ہے یا میری اولاد اتنی غریب ہے. اس کو اگر معیار بنائیں تو پھر جماعت اسلامی کے صدر سراج الحق صاحب کو بنا دیں, ان کے پاس بھی کرائے کا گھر ہے. نہیں تو دیکھیں, سراج الحق کو کم از کم پارلیمنٹ میں یہ تو کہا گیا نا کہ یہ واحد انسان ہے پارلیمنٹ میں جس کے اوپر کوسچن مارک نہیں ہے فائنینشیل کرپشن کا. تو وائی ناٹ. بات یہ ہے ہم کسی شخصیت کے نہ دائی ہیں نہ کسی شخصیت کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم پرنسپل کو پروموٹ کرتے ہیں. پرنسپل یہ ہے کہ جس انسان نے اپنی لائف میں کچھ اچیو کیا ہے اور اپنا کردار اسٹیبلش کیا ہے, اس کو خلیفہ وقت ہونے کا حق حاصل ہے. قربت کسی کے ساتھ, صحیح, وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. صحیح ہے. سرٹیفکیٹ ہے کمپیٹنس. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کمپیٹنس دیکھیں تو ابھی تک جتنے ہمارے حکمران رہے ہیں جی, انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں تعمیر وطن کے لیے کیا کیا. ہر کوئی کہتا ہے مجھے اقتدار دیں, جی, میں اس لیے نہیں کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ منسلک ہوں, جی, لیکن دنیا کے 70 ملکوں میں ایک تنظیم کھڑی کر دی جی, وداؤٹ بینگ ان گورنمنٹ فار 1 ڈے. جی, ایک یونیورسٹی کھڑی کر دی, 650 اسکول واہ, اکٹھے کر لیے, 1400 مدارس منسلک ہیں نظام المدارس کے ساتھ. جی, یہ ساری ایک ایمپائر جو کریٹ کی جی, جی, without a single penny from government resources or from any other international. بہت خوب. میں خرم نواز صاحب سے ایگری کرتے ہوئے بھی ڈس ایگری کروں گا کہ عمران خان صاحب نے بھی حکومت میں آنے سے پہلے اسپتال بنائے, ورلڈ کپ بھی جتایا, انڈیویجولی تو بڑی ایفرٹ کی ہیں. اگر یہ معیار ہے تو پھر یہ معیار تو ہمارے پاس موجود ہے. سوالات ابھی اور بھی ہیں, الف لام میم میں انتظار ہے تو آپ کا. الف لام میم میں خوش آمدید کہوں گا. اسلامی صدارتی نظام, یہ موضوع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ الف لام میم کسی بھی ڈومیسٹک سوشل پولیٹیکل ایشو کو جانے نہیں دیتا جب تک اس پہ علماء کی رائے نہ لے لے, یا وہ دانشور جو ملک کے لیے خلوص سے سوچتے ہیں اور پھر سوچنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ان سے ہو سکے متحرک رہیں. علامہ امین شہیدی تشریف فرمائے. میں علماء کی رائے مختصر لینا چاہتا ہوں. ایک عام فہم, عام ذہن آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گا, اس کو ایسے لگے گا کہ جی وہ پرانا جوس ہے, شاید بوتل نہیں ہے, کیپ نیا ہے, یا اس کی کوٹنگ آس پاس بدل گئی ہے. آپ
بجا فرما چکے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ون پاور ون اتھارٹی رہی ہے، اس کے نتائج عام عوام تک تو قدرے بہتر آئے، یعنی جس کو جمہوریت کے نام پہ بھوت بنا کے پیش کیا گیا، ہم اس کو ڈرا چکے ہیں عوام کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی مشرف کے زمانے میں پیٹرول تو بہت کم تھا، آمد و فروخت زیادہ تھی چیزوں کی، بہتر تھا نظام۔ اب کیا یہ ممکن ہے، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں اور یہ مختصر اس کا جواب میں توقع رکھتا ہوں، جب ہم اسلامی صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم خلافت کے نظام کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ آپ اس پہ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ اس کے ساتھ اسلامی کا دمچھلہ نہ لگائیں، کہ اس کو کہیں کہ بھئی جس طرح سے باقی دنیا میں نظامات حکومت ہیں اسی طرح سے ایک نظام حکومت ہے جس کو پاکستان کے اندر کام کرنا چاہیے۔ اسلام کا دمچھلہ لگانے سے یا پھر اپنے عمران خان کی طرح سے ریاست مدینہ کا نام لگا دینے سے کوئی ریاست مدینہ کی ریاست تو نہیں بن جاتی، کوئی حکومت اسلامی حکومت تو نہیں بن جاتی۔ اس کے لیے اپنے قواعد ہیں، اپنے ضوابط ہیں، اپنے اصول ہیں۔ میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ انڈیا نے کیا اس لیے ترقی کی ہے کہ اس کے ساتھ اسلام کا نام لگا ہوا تھا؟ بنگلہ دیش بعد ہم سے آزاد ہو کر ایک مستقل اور آزاد ملک بن گیا، آج اس کا 1% ہمارے 2.5 روپے سے زیادہ کی قیمت رکھتا ہے، تو کیا وہاں پر انہوں نے اسلام کا دم چلہ لگایا، اس لیے جو ہے اس نے ترقی کی؟ ہمارے بعد آزاد ہونے والے باقی یہاں کے ممالک دیکھ لیں، ان ممالک میں اگر کرپشن نہیں ہوئی، ان ممالک میں ان کی حکومتیں قائم رہیں، ان حکومتوں نے ترقی کی، عوام میں خوشحالی آئی، تو کیا اس لیے کہ وہاں پر اسلام کا یا خلافت نہیں، کا اس لیے نہیں علامہ صاحب، اس لیے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ ایران کے نظام کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو وہاں تو اسلامی نظام ہے نا، یہ تو میں نہیں، آپ کہیں گے کہ وہاں آئیڈیلزم ہے۔ دیکھیے، ایران کا نظام باقی تمام دنیا کے نظامات کی نسبت ایک مختلف نظام ہے۔ وہاں پر پارلیمان جب قانون بناتی ہے تو پھر قوانین قرآن اور اصولوں سے صادم بن ہی نہیں سکتے۔ وہاں پر جو حکومت ہے وہ حکومت اس وقت بھی اسلام اور کفر کی بنیاد پر تمام دشمنان دین قوتوں کے مقابلے میں کھڑی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی سزا بھی وہ بھگت رہے ہیں گزشتہ 40-42 سالوں سے، کہ اس وقت جو پابندیاں ایران پر تمام دنیا کے ممالک کی طرف اور خصوصاً یورپ اور امریکہ کی طرف سے نافذ ہیں، وہ تمام دنیا کے تمام ممالک سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی 2000 سے زیادہ پابندیاں اس ایران ہیں، جبکہ جنوبی کوریا پر 700 پابندیاں ہیں۔ علامہ صاحب، کھڑے تو ہم بھی ہیں، ہم بھی کشمیر کے محاذ پہ کھڑے ہیں، ہم افغانستان میں بھی بہت اچھی طرح کھڑے ہیں، اور آج بھی ہمارا پاسپورٹ اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی ہمارے ملک میں اس قدر تعداد میں یہودی ہیں جتنے ایران میں۔ تو خرم صاحب، ہم بھی تو کھڑے ہیں، لیکن آخر کب تک کھڑے رہیں گے؟ دم نکل جائے گا؟ نہیں، دم ہمارا نکلا نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی آبادی کے اندر اگر 5% 10% ہندو ہوں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھی کیوں ہیں؟ آپ کے ملک میں اگر سکھ بستے ہو تو آپ کیوں یہ کہیں گے کہ کیوں بستے ہیں؟ وہاں پر یہودی بہت عرصے سے یعنی سینکڑوں سالوں سے بس رہے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے سیریا کے اندر تقریباً 25% آبادی جو ہے مسیحیوں کی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے خود سعودیہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسیحیوں کی ہے۔ تو اس لیے تو کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی فلان ملک میں یہودی کی آبادی ہے یا نہیں ہے، علامہ صاحب، میں خرم نواز صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ سکھوں کی کوئی آبادی ہے یا نہیں ہے۔ چلیں، ہم نے تو جب دھرنے چل رہے تھے پاکستان عوامی تحریک کے، تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید سارا ملکی عوامی تحریک کا حصہ ہے اور اس قدر مستقل مزاجی سے ڈٹ کے دھرنے دیتے رہے، مگر سیاست میں نظر ہی نہیں آئے، کوئی 1-2 سیٹ بھی نظر نہیں آتی، آگے کوئی مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا؟ دیکھیں، میں وجہ آپ کو بیان کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے کیا کہ اب پاکستان میں سیاست صرف اور صرف پیسے کے گرد گھومتی ہے۔ اچھا، آج ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ لڑنے کے لیے، اور یہ بات میں اپنی نالج کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ایک قیاس آرائی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، 20 سے 25 کروڑ روپیہ آپ کو چاہیے ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ لڑنے کے لیے۔ اول تو ٹیکس پیڈ شاید پاکستان میں 100 لوگ یا 200 یا 500 لوگ ہوں گے جن کے پاس 25-30 کروڑ روپیہ ٹیکس پیڈ وائٹ منی ہے۔ اچھا، اب جب آپ یہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ انویسٹمنٹ لا میکر بننے کے لیے تو نہیں کر رہے، یو آر انویسٹنگ دس منی ایز این انویسٹمنٹ ان این انڈسٹری، ان اے کامرشل انٹرپرائز، تاکہ آپ اس سے
5 गुना, 2 गुना, 6 गुना कमा सकें। ठीक है, ठीक और इसीलिए पाकिस्तान में शुरू से परमिट्स का सिस्टम रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आज भी ये राइज है। ठीक है। ये सियासतदान बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। Yes, और absolutely. धरने में बैठने के लिए और जाने के लिए कितने पैसे लेने पड़ेंगे? किसके? ये भी कई रुझान है, लोग कहते हैं जी लोग धरने पे बुलवाए जाते हैं पैसे दे के, खर्चे तो उसमें देखिए, भी होते हैं। उसका तो आसान एक क्वेश्चन है ना जी। कि धरने में अगर तो कोई जाती मफाद हो, हाँ, यानी हम कहें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को आप इक्तदार आला सौंपते हैं। ठीक है, पहले धरने में हमने जितनी डिमांड्स रखी वो जमहूरियत से रिलेटेड थी। ठीक है। मेरे आखिरी जी, जुमला, जी, जी। दूसरा धरना तो हम एहतजाज के तौर पे गए थे ठीक है। कि 1 लाख आदमी जाके ये कह रहा है कि भाई हमारी FIR तो ठीक है। और रजिस्टर कर तीसरा लो। धरना हो सकता है? जी, तीसरा धरना हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हक और इंसाफ के लिए ठीक है। चलना इंसान का फर्ज है, हर मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा खुर्रम नवाज गन्नरपुर साहब को, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। इंतहाई शुक्रगुजार हूं अल्लामा अमीन शहीदी साहब आपका, आपने हमारी तवज्जोहात मरकूज़ करवाई। हमने आलमी जायज़ा लिया आज के इस प्रोग्राम में, इस्लामी सदारती निज़ाम को ज़ेर बहस लेकर आए और एक नतीजा ज़रूर निकाला कि बहरहाल गुफ्तगू करने से इंसान को दूसरे के अकायद भी और दूसरों के इख्तलाफात भी और दूसरों के नज़रियात भी समझ में आते हैं। कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से पहले खूब सारी डिबेट और डिस्कशन कर लें, ताकि बाद में 70-72 साल गुजर जाने के बाद आपको ख्याल ना आए कि ये क्या किया जी। अपना बहुत ख्याल रखेंगे आप, अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह के फरमान का, अल्लाह की अमान में।